الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور ساری اس دنیا میں رہنے والی مخلوق کا خالق اللہ ہے. اشرف المخلوق انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس کو پیدا کر کے ایسے چھوڑا نہیں، بلکہ اس انسان کی ضروریات کو اور اپنی زندگی گزارنے میں جس چیز کا وہ محتاج ہے ان سب کو اللہ نے پیدا کر کے انسان کے کام میں لگا دیا. ان چیزوں میں اور ان نعمتوں میں جیسے سورج اور چاند اور ستارے ہیں، ایسے ہی یہ زمین بھی ہے. اس زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بطور نعمت کے پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی کی بہت ساری چیزیں اس زمین سے وابستہ ہیں. انسان کی خوراک اس زمین سے ہے، پانی اس کو اس زمین سے ملتا ہے اور اس کو معدنیات مختلف، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیٹرول کی صورت میں ہو، ڈیزل کی صورت میں ہو اور دیگر جو انسان کی ضروریات ہیں ان صورتوں میں ہو، وہ سب اس کو زمین سے حاصل ہو رہی. انسان کی پیدائش اس زمین سے ہے، منہا خلقناکم، اور پھر انسان کی موت بھی اسی زمین میں ہوگی اور وہ لوٹ کر زمین میں جائے گا. اور اللہ فرما رہے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی زمین سے انسان کو قیامت میں نکالا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اسی طریقے سے ان نعمتوں میں جو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، ایک عظیم نعمت اور عظیم سرمایہ وہ وقت ہے. سرمایہ وہ ہوتا ہے جس کو انسان قیمتی سمجھ کر جمع کرے، حاصل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ نفع مند ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کو چھوڑ دے تو وہ سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. جس طریقے سے مال و دولت یہ سرمایہ ہے، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ مال و دولت بڑھتا ہے، انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ چھوڑ دے تو پھر یہ مال و دولت انسان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. یہی زمین ہے، اس زمین میں انسان محنت کرتا ہے، پیداوار اگتی ہے، باغ لگاتا ہے، پھل ہوتے ہیں، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو خالی چھوڑ دے تو وہ زمین ایسے ہی بیکار پڑی رہے گی، اس میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو یہ وقت کا سرمایہ ہے، جو وقت کی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ بسا اوقات انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے نقصان کا اندازہ بھی نہیں کر پاتا. جو لوگ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں،
اور جو اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اکثر اوقات ان کو اس عظیم نعمت کے ضائع ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور کس طرح وہ فضولیات کے اندر وقت گزر رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب ان کو کوئی موقع ملتا تو وہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے۔ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ سواری پر جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک قبر نظر آئی، فوراً وہ سواری سے اترے اور 2 رکعت پڑھی اور پھر روانہ ہو گئے۔ تو جو قافلے کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر، یہ تم نے اس وقت جو نماز پڑھی ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہ کوئی خاص یہ مقام ہے یا نماز پڑھنی چاہیے، کوئی یہ خاص وقت ہے اس وقت نماز پڑھنی چاہیے؟ کہا ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مرنے کے بعد جب انسان قبر میں ہوگا تو اس کو اس بات پر حسرت ہوگی کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا، میں اس وقت سے کوئی فائدہ اٹھاتا۔ جب میں نے اس قبر کو دیکھا تو مجھے پیغمبر کا وہ ارشاد یاد آ گیا اور میں نے فوراً اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کی 2 رکعتیں پڑھ لی کہ میں کیوں حسرت کروں بعد میں بھی اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ ان کا حال تھا کہ وہ اس وقت کے سرمایے سے اس طرح فائدہ اٹھایا کرتے۔ اور اگر آج میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ ہم جس چیز کو فضول ضائع کر رہے ہیں یا جس سے ہم بے توجہی کر رہے ہیں وہ وقت کی نعمت ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہو، ایک حقیقت ہے۔ ہم اس وقت کی قیمت کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ایسے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے 1-2 جگہ نہیں کئی جگہ اس وقت کی قسم اٹھائی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں والفجر، فجر ایک وقت ہے کہ فجر کی قسم، کہیں اللہ فرماتے ہیں والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم، کہیں فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ سب اللہ اوقات کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں اس کی؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم نعمت ہے، ہم اس کی اہمیت بتلانے کی تمہارے سامنے ان کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تم سمجھو تم کو ہم نے نعمت دی ہے بغیر کسی عوض کے دی ہے، بغیر کسی مشقت کے دی ہے۔ ہر امیر کو بھی نعمت حاصل ہے، غریب کو بھی حاصل ہے، شہر کے رہنے والے کو بھی حاصل ہے، گاؤں دیہات اور پہاڑوں جنگلوں میں رہنے والے کو بھی یہ حاصل ہے۔ ورنہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں اور کچھ کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن وقت کی نعمت ایسی ہے کہ ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے، صحت مند بیمار، جوان بوڑھے بچے، سب کو حاصل۔ اور اس وقت سے بے توجہی کتنی زیادہ ہو رہی۔ تو قرآن کریم اس وقت کو اور اللہ کے نبی کی احادیث اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ یہ وقت تمہارا قیمتی کیسے بنے، اس وقت کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے قیمتی بنانے کے لیے اس وقت کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کی فطرت ہے جس چیز کی اہمیت اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے، لیکن جس چیز کی اہمیت اس کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی تو توجہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس وقت کی اہمیت کو پہلے جاننا ضروری ہے کہ کیسے کیسے ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اگر حسرت کرے گا، حالانکہ وہاں کوئی دکھ اور کوئی درد نہیں، جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی اس کو غم نہیں، لیکن ایک حسرت ہوگی، اور وہ اس وقت کی حسرت ہوگی جس وقت کو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہو۔ یہ حسرت کرے کاش میں نے کوئی وقت اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزارا ہو۔ اس سے وقت کی اہمیت اندازہ لگائیے۔ جیسے میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ قبر میں مردے وہ احساس کریں گے، حسرت کریں گے کاش ہم نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہو۔ کفار و مشرکین کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے بہت ساری خواہشیں کریں گے، ان خواہشات میں خواہشی ہوگی ہم نے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا، ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دی، ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور تمنا کیا کریں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اکثر اوقات کافر تمنا کریں گے کاش ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ہو جاتے، ہم اسلام لے آتے۔ تو کافروں کی تمنا ہوگی کہ مسلمان ہو جاتے، مسلمانوں کی حسرتیں کیا ہوں گی؟ ہم وقت کو اعمال صالحہ میں گزار دیتے، ہم وقت کو عبادات میں گزار دیتے، یہ ان کو حسرتیں ہوں گی۔ اور اس دنیا میں بتلا کر انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کی حسرت سے اگر بچنا ہے تو ابھی
اپنے آپ کو متوجہ کر لو، اپنے آپ کو غفلت سے نکال لو اور اس وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ جو میں نے آیت کریم میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو تقوی کا حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، یہ اسی وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وقت قیمتی بنے تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ جس آدمی کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر غفلت ہو تو وقت کو ضائع کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف اہل ایمان کو یہ خطاب نہیں کیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم کو اور اہل کتاب کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے اس بات کی کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد کا جملہ بڑا خطرناک ہے، فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، اس وقت کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے، تو اللہ تو آسمان زمین کا مالک ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں، سارا سب کا سارا نقصان تمہارا ہے۔ اللہ تو تم سے اپنے اعمال کا حساب لے گا، تم نے کیا کچھ کیا۔ تو قرآن کریم مختلف مقام پر مختلف انداز سے اس وقت کو قیمتی بنانے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے آگے بھیجا ہے۔ جو وقت کی قدر کرے گا وہی تیاری کرے گا، جس کو وقت کی قدر نہ ہو کیا تیاری کرے گا۔ دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر وقت کی قدر کرتے ہیں تو فائدہ اٹھا لیتے، وقت کی قدر نہیں کرتے وقت نکل جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے جو کام جس وقت کا ہو، اگر کوئی شخص اس کام کو اس وقت سے ٹال دے، بعد میں اس کو کرے، تو اس کام کے وہ فائدے اس کو حاصل نہیں ہوں گے جو پہلے اس کو حاصل ہوئے۔ مزید نقصان یہ ہے کہ جس وقت میں وہ کرے گا وہ وقت کسی اور کام کا ہوگا، اس میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ وقت تو ہم سے نکلتا جا رہا ہے، جیسے ہماری سانس چل رہی ہے ہمارا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، صبح و شام ہو رہی ہے وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آج صبح کا جو کام تھا اگر ہم نے آج نہیں کیا اور کل کریں گے تو آج جس طرح وہ کام ہو سکتا تھا اس طرح ہونا مشکل ہے، اور کل کا جو کام ہے اس کو متاثر کیے بغیر یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جس وقت جس عمل کا تقاضا شریعت کا موجود ہو اس کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری چیز۔ تو فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر دوبارہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس سے انداز لگائی کتنی تاکید ہے قرآن کریم کی اس آیت میں۔ ایک دفعہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کہا کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، کیونکہ انسان کو وقت ملا ہے، اس وقت میں اس نے عمل کرنا ہے، وہ عمل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے اللہ اس سے باخبر ہے، حساب اللہ لیں گے۔ ہر شخص اس دنیا میں اللہ کے حساب سے پہلے اپنا حساب کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ ہمارا حساب ہو ہم پہلے اپنا حساب کر لیں کہ میں نے کیا کیا۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ جب انسان کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ اچھی صفات آئی۔ اور اگر وہ غافل لوگوں کے ساتھ رہے، وقت کے ضائع کرنے والوں کے ساتھ رہے، تو اس کے اندر بھی غفلت آئے گی، وہ بھی وقت کو ضائع کرے گا، اس نعمت کی ناقدری کرے گا۔ تو فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ کتنا ساتھ رہے۔ اللہ تو مطلقاً کہہ دیا نا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سوال پیدا ہوتا ہے کتنا عرصہ ساتھ رہے، تو انہوں نے فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ۔ اب کوئی 1 سال میں ہو جائے، 2 سال میں ہو جائے، زندگی بھر میں ہو جائے، جب وہ سمجھے کہ اب میں ان جیسا ہو گیا ہوں تو پھر وہ الگ ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا انسان کے لیے مشکل کام۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ انسان زندگی بھر کا اپنا یہ معمول بنائے کہ اچھی صحبت کو اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، تاکہ وہ مقصد سے دور نہ ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، سچ کہو۔ یہ سچ کہنا بھی ایک عمل ہے، وقت کو قیمتی بنانے کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں جھوٹ بول کر وقت ضائع کر رہے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں جس کی نہ دنیا کے اندر کوئی ضرورت ہے نہ آخرت کے لیے کوئی وہ کارآمد باتیں ہیں۔ ہم ان باتوں سے اپنی مجلسوں کو بھر کر اپنے اوقات کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ عظیم نعمت جو ہمیں بغیر عوض کے ملی ہے ضائع ہو رہی ہے۔ پھر اس ڈر کو جو پیدا کرنا دل میں ضروری ہے، قرآن کریم نے اس کے مختلف فائدے بھی ذکر کی کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اس ڈر کی نعمت کو حاصل کرو گے تو تمہیں دنیا میں کیا کیا فائدے ہوں۔ ایک فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے، چاہے دنیاوی مشکل ہو چاہے اخروی مشکل ہو، مالی ہو جسمانی ہو، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو کثرت سے کرے، اس کا التزام کرے، اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے۔ نمبر 2 فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ اللہ اس کے لیے ہر دکھ اور درد کے اندر اس کو اللہ خوشی نصیب کریں گے، دکھوں سے اس کو بچائیں گے اور اس کو غموں سے نکالیں گے۔ اور نمبر 3 فائدہ یہ کہ اللہ اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کو روزی ملے گی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اللہ سے ڈرنے کے جو انعامات ہیں ان میں جیسا بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ مخرج، دوسرا انعام یہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ روزی دیں گے ایسی جگہ سے کہ اس کو خیال میں نہیں ہوگا، اس کو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ شاید یہاں سے مجھے کچھ پیسہ مل جائے گا، روزی مل جائے گی، اللہ وہاں سے اس کا انتظام کر دیں گے۔ تیسرا فائدہ ذکر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے، دنیا کے کام ہو، دین کے کام ہو، آخرت کے، اس میں مطلق ذکر فرمایا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کی نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے تلاوت کرنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے معاشی جو پریشانی وہ بھی آسان ہوگی، اور اس کی صحت اور جسم کی جو پریشانی وہ بھی آسان ہوگی۔ ان سب میں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ شرط یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب وہ اس وقت کی قیمت کا احساس کرے گا اللہ کے ڈر سے، کام آسان ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے اوقات منضبط ہوتے ہیں اور ان کے ہاں ایک معمولات کا نظم ہوتا ہے تو ان کے اوقات قیمتی بنتے ہیں۔ اس وقت کی نعمت کی قدر آج مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ یورپ اور امریکہ کا سفر کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ اکثر اس بات کو بتلاتے ہیں کہ وہاں کا انگریز اپنی زندگی کا ایک معمول بناتا ہے، کب میں نے اٹھنا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، اور اس سے انحراف نہیں کرتا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کہتا ہے میرا آج اس وقت کا یہ کام، تو اس کے نتیجے میں دنیا کی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ترقی ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اور مسلمان جس کو اسلام اس وقت کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہے، اس وقت کو قیمتی بنانے کی دعوت دے رہا ہے اور طریقے بتلا رہا ہے، وہ مسلمان اس وقت سے غافل ہے۔ سب سے زیادہ اگر اقوام کا آپ تجزیہ کریں، اوقات کو ضائع کرنے والی قوم شاید مسلمان ہو۔ اگر آپ تصور کریں، میری معلومات کے مطابق اس وقت مسلمان سب سے زیادہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقصد سے بھی پیچھے ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے۔ وقت کو قیمتی بنانے والے مقصد سے بھی قریب ہوتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ فرمایا کہ اجعل لہم من امرہ یسرا، کام آسان ہو جائیں گے، اس کام میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی جو برکت ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی۔ شاید 80% مسلمان وہ صبح فجر کے بعد سونے کا معمول پورا کرتے ہیں، شاید اتنی مقدار تو ہوگی۔ کم لوگ ہیں جو صبح کو بیدار ہو کر وقت میں نماز پڑھ کے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں۔ اکثر کا حال یہ ہے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے اٹھ کے ناشتہ ہو رہا ہے۔ جو کھانے کا وقت ہے اس وقت ناشتہ ہو رہا ہے، جو کام کا وقت ہے اس وقت سویا جا رہا ہے، اور جو سونے کا وقت ہے اس وقت جاگ کر وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ آج مسلمان آرام سے کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی وہ اپنی غلطی بھی محسوس نہیں کر رہا کہ میں غلط طریقے پہ چل رہا ہوں۔ آج کا نوجوان دیکھ لیں، رات کو دیر تک جاگے گا اور صبح سو رہا ہوگا۔
حالانکہ حدیث شریف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کی اللہ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی، ہم اس برکت سے محروم ہو رہے ہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے اوقات برکت نہیں، وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس امت میں ایسے افراد گزرے ہیں جو ہر 7 دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایسے افراد گزرے ہیں جو 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایسے افراد بھی موجود ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور ایسے بھی گزرے ہیں جو ایک صبح اور ایک شام ختم کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں 2 قرآن۔ سب سے زیادہ تعداد جو منقول ہے، ایک دن میں 8 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول ہے۔ اب وہی 24 گھنٹے، وہی 12 گھنٹے کا دن اور رات 24 گھنٹے ان کے لیے بھی تھے، ہمارے لیے بھی۔ جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، دن اور رات کی ترتیب یہی ہے، جو پہلے تھی ان لوگوں کے زمانے میں، آج ہمارے زمانے میں یہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوقات سے برکت نکل گئی اور ان کی زمانے اور تاریخوں کے اندر اتنے کام لکھے ہوئے، یہ سارے کام کرتے تھے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کو دنیا کمانے کی فکر نہیں تھی؟ وہ سارے کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے وقت میں ایسی برکت تھی کہ وہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، جن کی خبر یہاں بالا کوٹ میں موجود ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دہلی کے پل پر بیٹھ کر عصر سے مغرب کے درمیان سارے مجمع کے سامنے ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے، یعنی لوگ سنتے تھے۔ عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت میں قرآن کریم مکمل ختم ہو رہا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ وہ برکت ہے جو ان کو حاصل تھی، اور آج ہم کو وہ حاصل نہیں۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ جس سے پوچھے، زندگی ایسی مشینری گزر رہی ہے کہ اس کو اپنے مقصد کی تیاری کے لیے وقت نہیں مل رہا۔ پھر جب اچانک موت کا حملہ ہوتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑی کوتاہی کر دی، بڑی زیادتی کر دی، مجھے تو توجہ ہی نہیں ہوئی، لیکن وقت نکل چکا۔ اس وقت ہمارے پاس مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ سے ڈر کا حکم ہے، اس ڈر اور تقوی کے مختلف مراتب ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ان مرتبوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پہلا مرتبہ ہے الاجتناب عن الشرک، عن الکفر والشرک، کفر و شرک سے بچنا تقوی اور اللہ کے ڈر کا پہلا مرتبہ ہے، جو ہر مسلمان کو الحمدللہ حاصل ہے کہ وہ کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ دوسرا اہم ترین مرتبہ ہے الاجتناب عن الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس مرتبے میں اکثر لوگ فیل ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب بڑے بڑے گناہوں کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، ملاوٹ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سارے کبائر ہیں۔ ان سے بچنا یہ تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے۔ کتنے مسلمان اس مرتبے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو یہ مرتبہ حاصل ہی نہیں، تو وقت کیسے قیمتی بنے گا؟ اور اس کے بعد تیسرا مرتبہ ہے الاجتناب عن الصغائر، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا۔ بڑے گناہوں سے بچنا تو ویسے ہی ضروری ہے، ان کا ارتکاب تو حرام ناجائز ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے لیے ضروری۔ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم تو خطا کے پتلے ہیں، انسان اس سے غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیے اس سے انکار نہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم بالکل گناہ ہی مت کرو، بالکل تم جو ہے وہ تم سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق اپنے آپ گناہ سے بچاؤ۔ اگر ہو جائے توبہ کرو، اس گناہ میں پڑے مت رہو۔ یہ توبہ کا معنی ہی ہوتا ہے رجوع اللہ۔ ایک ہے استغفار، اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک ہے توبہ، اس غلطی سے پیچھے ہٹنا۔ دونوں ضروری ہیں، توبہ بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے۔ تو چھوٹے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، یہ بھی اسی اللہ کے ڈر کے مراتب ہیں۔ اور اس کے بعد مرتبہ ہے الاجتناب عن المکروہات، جو چیزیں ناپسند ہیں شریعت میں اور قرآن و حدیث میں ان کو اچھا نہیں سمجھا گیا، ان مکروہ سے بھی بچنا، یہ بھی تقوی کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ہے الاجتناب عن الانہماک فی المباحات، مباح چیزوں کے اندر بھی زیادہ انہماک سے بچنا۔ اگرچہ مباح ہے، ان کو کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن ان میں اتنا لگنا کہ انسان مقصد سے دور ہو جائے، یہ تقوی کے مرتبے کے خلاف۔ اور
اور اس کا آخری مرتبہ ہے الاجتناب عما سوى اللہ، اللہ کے ما سوا سے اپنے آپ کو بچانا، غیر اللہ سے بچا لینا۔ اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، دنیا اور غیر اللہ سب اس سے نکال دیا جائے۔ اب ہم کو کیا یہ سارے مرتبے حاصل ہیں؟ عموماً ہم کو سارے مرتبے حاصل نہیں ہیں، تو ہمارے اوقات کیسے قیمتی بنے گے؟ حدیث شریف جو میں نے خطبے 592031 حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، 9 انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے لا یعنی کو چھوڑ دیں۔ یہی حدیث ان حدیثوں میں ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی سنن ابی داؤد شاہ ستہ میں ایک اونچا مقام رکھتی ہے، اور انہوں نے کئی لاکھ احادیث میں سے تقریباً 4000 سے کوئی زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ اپنی کتاب میں جمع انتخاب کر، اور انہوں نے فرمایا کہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے ان سب ذخیرہ حدیث میں سے جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں ان میں ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے، کہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے 538690 مجھے ایک کرتب دکھانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کو موقع دے دیا، اس نے صحن کے بیچ میں ایک سوئی گاڑی اور 538690 جو اس کے ناکے میں سے گزر گئی، ایک دفعہ پھینکی اور 10 سوئیاں اس ناکے سے اس نے گزاری، سارا مجمع واہ واہ کرنے لگا کہ بڑا کمال اس نے حاصل کیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 درہم انعام میں دو اور 10 کوڑے لگاؤ۔ 538690 جو دربار کے لوگ تھے وزراء، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب و غریب انعام ہے، 10 درہم بھی اور 10 کوڑے بھی۔ کہا 10 درہم تو اس پر کہ اس نے کمال حاصل کیے، ایک کمال تو بہرحال ہے کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنا مشکل ہے اور جو سوئی کو گزار رہا ہے اور دور سے پھینک کر گزار رہے ہیں، اور 10 کوڑے اس لیے لگاؤ کہ اس نے ایک ایسے کام میں اپنے وقت کو ضائع کیا جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اگر ایک شخص کوئی ایسا ہنر سیکھ رہا ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہے، یہ لا یعنی نہیں، مثلا وہ اسکل حاصل کر رہا ہے، آئی ٹی کی حاصل کر رہا ہے، دیگر چیزوں کی حاصل کر رہا ہے، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، یہ ساری وہ محنت ہے جس سے دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس کو لا یعنی نہیں کہا جاتا۔ لا یعنی وہ ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بیٹھ کر فضول گپ شپ ہو رہی ہے، موبائل کے اندر مختلف ویلاگ کو دیکھا جا رہا ہے، مختلف پروگراموں کو دیکھا جا رہا ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بسا اوقات کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ کوئی چیز نہ دیکھیں، ہاتھ میں ان کے موبائل نہ ہو تو ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ یہ چھوٹے بچوں کا حال، یہ شکایتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر بچہ کھانے سے انکار کر رہا ہے تو ماں باپ اس کے آگے موبائل میں وہ چیز لگا دیں گے، وہ دیکھتے جائے گا اور کھاتا جائے گا، اگر وہ لے لی تو فوراً وہ کھانا چھوڑ دے گا۔ میڈیا نے یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ ایک بچی نے 15 سال کی عمر کی لڑکی، اس نے خودکشی اس وجہ سے کی کہ اس کی ماں نے اس کو موبائل میں پیکج کرا کے نہیں دی۔ غریب عورت تھی، بیٹی کے موبائل میں پیکج ختم ہو گیا تو اس نے ماں سے کہا کہ اس میں پیکج کرا دو، اس نے کہا پیسے نہیں ہیں، پنکھے سے لٹک کر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے کہ زندگی اتنی بے قیمت ہے۔ حدیث شریف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پایا۔ کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے، جو نفس کی خواہش ہے وہ پوری نہ ہو تو ہم کسی کی جان لے لیں گے یا اپنی جان لے لیں گے، اس حد تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ پب جی گیم نوجوان آج کل کھیلتے ہیں، کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ کھیلنے والے نوجوانوں نے اصل حقیقت میں بندوق اٹھا کر اپنے گھر والوں کو مار دیا۔ اس کے ذہن پر وہ لڑائی جھگڑا اتنا سوار، وہ گیم اتنا سوار کہ اس نے اپنی ماں کو، بہن کو، بھائی کو وہ قتل کر دیا اور وہ جیل چلا گیا۔ یہ سب دین سے دوری ہے، اپنے مقصد سے دوری ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے توجہ کرے اس وقت اپنی اولاد کی طرف، نوجوانوں کو چاہیے وہ بھی سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم اس کے مالک نہیں، ہمیں اس زندگی کی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اسلام میں خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں، جس چیز کا مالک نہیں اس کو خود لے نہیں سکتا۔ اور خودکشی کرنے والے کے لیے فرمایا کہ قیامت تک جس طرح اس نے خودکشی کی ہوگی اسی طرح اس کو عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔
ایک آسان حل سمجھ لیے ٹینشن ڈپریشن کے اندر کہ اپنے آپ کو بس مار دو اور ہم سکون پا جائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پہلے اپنے بچوں کو بیوی کو مارتے پھر خود اپنے آپ کو مار لیتے اور سمجھتے ہمارے مسائل حل ہو گئے. اگر اللہ کسی کے سامنے ان کے وہ آخرت کے احوال یا برزخ کے احوال کھول دے اندازہ ہو جائے گا کس مصیبت میں پڑے گا. جو دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اس سوچے بغیر کہ ہم اس زندگی کے مالک نہیں, ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے, ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ خواہشات ان سے جو حرام خواہشات ہیں ان سے بچنا ہے, یہی تو تقویٰ ہے. تو فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے کہ میرا نفس اس وقت یہ چاہ رہا ہے, میں سوچوں کہ کرنا یا نہیں کروں, مشورہ کروں, شریعت سے رہنمائی لوں, اس کے بعد عمل کروں. یہ ایک مسلمان کا کام ہے, اس کو اس طرح کام کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے, وہ عقل مند ہے. اور عاجز, تھکا ماندہ, ناکام, بے وقوف کون ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہوا, جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگائے. بس جو خواہش ہے میں نے پورا کرنا ہے, حلال حرام کی تمیز کے بغیر, میرا مفاد مجھے ملنا چاہیے. آج معاشرے کے اندر خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا وتمنا علی اللہ, اللہ پر بڑی امیدیں ہیں, اللہ غفور رحیم, اللہ معاف کر دیں گے. نیک عمل کرنے کے بعد امید رکھنا یہ پھر بھی ٹھیک اور درست ہے, لیکن گناہ کے بعد یہ امید رکھنا کہ اللہ معاف کریں گے, یہ بڑی بے وقوفی ہے. اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم اس زندگی کی قدر کو پہچانیں, اس وقت کی قدر کو پہچانیں. ابھی جو عیسوی اعتبار سے نیا یہ سال شروع ہو چکا ہے, ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنے ان اوقات کو ضائع نہیں کریں گے, ہم زندگی کو اس طرح ضائع نہیں کریں گے کل ہم کو شرمندگی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب.